جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ منبر نور پر جلوہ بار مشائخ اہل سنت، علماء ذوی الاحترام، صاحب سجادہ و اہل خانوادہ، حاضرین اہل سنت و جماعت و خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر هذه الآية۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، شعر سرکار اعلیٰ حضرت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں مشکور و ممنون ہوں اہل خانوادہ میں سے، خصوصیت کے ساتھ اجو میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، جنہوں نے مسلسل مجھے یاد فرمایا اور حاضری کی یہاں پر سعادت حاصل کرنے میں مدد فرمائی۔ یقیناً اس بڑے آستانے پر آج حاضری ہے ہماری، جس حاضری کو ہم اپنی آخرت میں گناہوں کا کفارہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عام لوگوں کا تو معاملہ الگ ہے، ہر جگہ وہ مزار دکھتا ہے تو چلے جاتے ہیں، لیکن فضل رحمان کا آستان وہ ہے جس پر وقت کا مجدد بھی حاضر ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سند کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ محقق جب پانی کی اقسام پر تحقیق کرنے پر آ جائے تو 100 سے زیادہ پانی کے اقسام گنوا دے، تو پھر جب وہ مرشد چننے کے لیے جائے تو ایسی ویسی جگہ کبھی نہیں جائے گا۔ میرے عزیزوں، آج میں یہاں پر نسبت حاصل کرنے اور برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس آستانے کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جہاں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ شاید ہماری مرادیں آستانہ فضل رحمان کی برکت سے پوری ہو جائیں، اس لیے کہ قلندر لاہوری جس کو کہتے ہیں وقت کا عظیم شاعر، مفکر اور قوم کو بیدار کرنے والا شاعر اقبال، اپنے زمانے کا فصیح اللسان بلیغ اللسان سمجھے
لیکن علامہ اقبال کی حاضری بھی شاہ فضل الرحمان کے دربار میں ہوئی تو اقبال نے اپنے زمانے کے حالات پر گفتگو نہیں کی. انگریزوں کا دور تھا، بلکہ شاہ فضل الرحمان سے علامہ اقبال نے کوئی سوال کیا تو صرف یہ پوچھا کہ حضور آپ کے دربار میں حاضری صرف اس لیے ہوئی ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کیا جائے. یہ سوال اس سے کیا جاتا ہے جو روز دیدار کرتا ہو. اقبال عام آدمی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے متعلق شاہ فضل الرحمان سے سوال کیا. آپ نے مسکرایا اور فرمایا کوئی وظیفہ کوئی عمل میرے پاس ایسا نہیں، بلکہ محبت اتنی بڑھاؤ کہ محب کو خود محبوب پر نظر پڑ جائے. دنیا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب اپنے محب کو دیکھ لیتا ہے یا محب اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہے. اسی طرح تم محبت اتنی بڑھا لو اپنی کہ بارگاہ مصطفیٰ سے خود نظر ہو جائے. پھر شاہ فضل الرحمان کے دربار سے لوٹ کر کے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ حاصل زندگی ہے یہ شعر، بلکہ میں کہوں اقبال کے سارے شعر ایک جگہ پر اور ایک شعر ایک ترازو پر تو یہ سب سے بھاری ہوگا. اقبال کے سارے کلام کا نچوڑ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ محبت مصطفیٰ کی بھیک اقبال کو فضل الرحمان کے آستان سے ملی ہے. عزیزان گرامی، اسی محبت کی بھیک اور خیرات لینے کے لیے آج کی شب میں بھی اس گنج مراد آباد میں حاضر آیا ہوں کہ ہماری جو نسبتیں ہیں وہ یہاں پہنچ کر کے کامل ہو جائیں اور مرشدان گرامی جتنے بھی یہاں پر آرام فرما ہے وہ نظر رحمت فرمائے اور ہمیں مدینے تک کی حاضری کروا دے. یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، وقت کا مجذوب ولی حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیوا شریف کے وہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت شاہ فضل الرحمان کے متعلق کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو صبح شام حضور پاک کی حاضری کرتا ہو. یہ حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی نہیں دیکھا جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلسل صبح شام حاضری کرتا ہو. اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں فضل الرحمان کے متعلق میں نے یہ بھی محسوس کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حاجی وارث علی کہہ رہے میں نے یہ بھی محسوس کیا فضل الرحمان بات اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اشارہ مدینے سے نہیں ہوتا. پھر آگے بڑھ کر کے یہ بھی کہتے ہیں فضل الرحمان اس وقت تک کسی کو مرید نہیں کرتے جب تک رسول اللہ حکم نہیں فرماتے. یہ پڑھنے کے بعد اب دل کھل گیا، یہ میں نے پڑھا تو دل کھل گیا کہ اب یہاں کی حاضری تو ہمارے لیے زندگی میں فرض ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنا ہو تو ان قدموں میں آنا ہوگا. عزیزان گرامی وقار، میں یہاں پر صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا. چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ویسے تو ناظم اجلاس اور نقیب اجلاس ہمیں کیا کیا کہہ کر کے بلاتے ہیں، یہ سب ان کی محبتیں، نہ خطیب نہ مقرر. میں جو کہتا ہوں وہ ایک درد ہے جو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہوں. نہ میرے پاس الفاظ اور نہ تکلم کا طرز، ہمارے پاس بنے بنائے الفاظ نہیں، ڈھنگ بھی نہیں ہے. لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک درد ستاتا ہے جس کو ہم کہہ جاتے ہیں اور اس آس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ابھی ایام کتنے باقی ہیں پتہ نہیں، جب تک آزادی ہے کہہ لو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت تک امانت پہنچا دو. میرے عزیزو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں. حالات خراب ہیں اور یہ آج جس طرح سے رونا رویا جا رہا ہے حالات بڑے سخت ہیں، خراب ہیں.
میں کہتا ہوں 1400 سال سے ہمارے لیے حالات اچھے ہوئے ہی کب تھے؟ اچھے ہوئے ہی کب تھے؟ اس لیے کہ دنیا کی باطل قوتوں کے سامنے اگر کوئی سب سے بڑا کانٹا انہیں لگتا ہے تو اسلام اور مسلمان ہے، ہر زمانے میں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات ایسے آئے کہ شوکت اسلام کا اظہار بھرپور طریقے سے ہوا، حکومتیں آئی، تخت و تاج آئے اور سیاست ہوئی، لوگوں کے اوپر حکمرانی ہوئی، یہ چند دور ایسے بھی آئے، لیکن ہر زمانے میں باطل قوتوں کے لیے اسلام کھٹکتا ہی رہا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ پہلے دن سے لے کر آج تک یہ ہمہ ہمی، یہ لکا چھپی چلتی رہی ہے۔ روز اول سے ہی اسلام کے ساتھ جس طرح کا یہ دغلا سلوک کرتے ہیں وہ چلا آ رہا ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی میں نقیب اجلاس سے کہتا ہوں ذرا احتیاط کے دائرے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آج آپ کے اوپر جس طرح سے نظر حکومت اور اس کے کارندے جمائے ہوئے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مسلسل علماء کے پیچھے ٹیمیں لگائی گئی ہیں کہ یہ آتنک کو بڑھا رہے ہیں، یہ بھڑکا رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں۔ ان کو تلوار سے ڈر لگتا ہے جبکہ آپ تلواروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سمجھوتا نہیں ہوگا، تلوار اٹھ جائے گی۔ میں کہتا ہوں تلوار بہت دور کی چیز ہے، تلوار بہت دور کی چیز ہے۔ ہم وما رمیت اذ رمیت والے بدری صحابہ کے وارث ہیں، الحمدللہ۔ جنگ بدر میں آنے والے بدری صحابہ کے وارث ہیں۔ اگر لکڑی بھی اٹھا لے تو تلوار سے بھاری ہے۔ تلوار بہت دور کی بات ہے، تلواروں کا ذکر نہ کریں، تلواروں کا، گولی بندوق بارود کا ذکر نہ کریں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے عاشق ہیں کہ یہ کنکریاں اٹھا لے تو رب تبارک و تعالیٰ ان میں بھی وہ طاقت عطا کرے گا جو ان کے میزائلوں میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے، یہ اسباب پر نہیں۔ خالق اسباب پر بھروسہ کرو اے مسلمانوں، اور پھر بیداری تم لا کر کے تو دکھاؤ۔ اسی لیے ان کا ایک شعر تھا نقیب اجلاس کا، بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نور سرکار نے ظلمت کا بھرم توڑ دیا، کفر کافور ہوا، شرک نے دم توڑ دیا۔ سچ کہا آپ نے۔ اسی کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، 100 سال پہلے کہا تھا کہ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ میرے عزیزو، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ چنندہ قوم ہو جس کو قرآن لقب دے رہا ہے خیر امت۔ تم پوری کائنات میں سب سے بہترین امت ہو، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ مدد تمہارے ساتھ ہے اللہ کی۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ ہجرت کا واقعہ معلوم ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تنہا ہے اور 100 سے زیادہ کفار مشرکین حضور کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ جب غار ثور کے قریب ان کے قدموں کی آہٹ آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرانے لگے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا، اس جملے کو قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ ابو بکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول نے یوں کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ اتنا پاورفل ہے، آج بھی ہے مسلمانوں۔ میں تم سے کہتا ہوں فخر کرو اس بات پر، کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تم ہو سکتا ہے یہ پوچھو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ مسجدوں کا حال ایسا کیوں ہے؟
یا ہماری خانقاہیں برباد کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ مسلمان بچوں کا قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری بچیوں کا حجاب اور یہ اذان، یہ کلمے، یہ نمازیں، یہ سلام، یہ حضور کی ذات خطرے میں کیوں ہیں؟ نشانے پر کیوں ہے؟ تم اگر یہ سوال کرتے ہو تو میں جواب میں اتنا ہی کہوں گا، کچھ تو شامت اعمال ہے، کچھ تو شامت اعمال ہے۔ ہمارے بگڑے ہوئے، ہمارے بھٹکے ہوئے نوجوان اور ہمارے معاشرے کی یہ برے اعمال، کچھ تو یہ سبب ہے، لیکن کچھ تو رب تعالیٰ کی مصلحتیں بھی ہیں، جس کو ہم اپنے انداز میں یوں کہتے ہیں، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج تمہارا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، اقبال نے یہ بھی کہا تھا، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ کس کے لیے کہا ہے؟ اسی طبقے کے لیے کہا ہے، اے نوجوانوں تمہارے پاس فولادی طاقتیں ہیں، تم نے اپنے آپ کو آج تک محسوس نہیں کیا، تم نے ایرے غیرے نتھو کھیرے کی اقتداء میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، تم نے آئیڈیل کسی اور کو بنا لیا۔ حقیقت دیکھو تو آج بھی وہ طاقتیں قوتیں تمہارے قدموں میں ہیں، تمہارے گھر کی کنیزیں ہیں، اس لیے کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، حضور سے پھر گئے تم تو یہ کمی آئی ہے وقار میں اور عزت میں، باقی کچھ نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اب طاقت و قوت، سیاست و حکومت، دولت، عزت کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ چیزیں کب ہمارے پاس آئی تھی؟ کب تھی؟ وہ 313 نہتے صحابہ جو بدر میں گئے تھے، میاں ان کے پاس کون سی طاقت تھی، کون سی دولت تھی؟ ان کے پاس تو 10 لوگوں کے درمیان 2 کھجوریں ہوتی تھی کھانے کے لیے، ہاں لیکن مدینے سے نکلتے تھے تو کیسر و کسرا بھی کانپنے لگتے تھے۔ ان کے پاس کپڑے وہ تھے جو جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ کبھی ہم نے ان تمام دولتوں پر فخر کرنا سیکھا نہیں، اور یہ اسباب ہماری کامیابی کا ذریعہ نہیں، ہماری کامیابی کا جو ذریعہ ہے اور ہمارے سربلندی کا جو راز ہے، وہ نہ طاقت ہے، نہ حکومت ہے، نہ سیاست ہے، نہ دولت ہے، وہ ہماری سربلندی اور سرفرازی کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میرے عزیزوں، آج میں دعوت یہی دینے آیا ہوں نوجوانوں کو، قرآن تمہارے متعلق یہ کہتا ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو تمام انسانوں میں، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہو۔ تمہاری یہ خصوصیت ہے، دنیا کی قوموں سے تمہاری تلنا نہیں کی جا سکتی، دوسرے تمام لوگوں سے تم کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیر مت کرو کہ فلاں کمیونٹی والے کاروں میں گھوم رہے ہیں، فلاں کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، اس قوم کو دیکھو پیسوں کی ریل پیل ہے، تم اپنے آپ کو ان سے کمپیر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس دنیا کی گاڑی، بنگلے، گھوڑے سب ہوں گے، لیکن اے نادانوں ان کے پاس مدینے کا تاجدار نہیں ہے۔ اگر وہ آمینہ کا لال کسی کے سینے میں بستا ہے تو ہم غریبوں کے سینے میں بستا ہے، ہم غریبوں کے سینے میں ہے، یہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب لوٹ کر کے جانا ہے تو وہاں تو عزت کس کی ہوگی وہ دیکھی جانے والی ہے، نہ مرسڈیز والے کی، نہ آڈی والے کی، بلکہ قیامت کے دن عزت اسی کی ہوگی جس کے ہاتھ میں دامن میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جو ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے فخر کی، وہ محبت رسول کا وہ چراغ ہے جو ابھی بھی تمہارے سینوں میں موجود ہے۔ میں نا امید نہیں ہوں اور نہ ہی میں احساسات کو مارنے والا آدمی، بلکہ میں جانتا ہوں آج بھی ہماری قوم، میں نے ہندوستان کے چپے چپے میں دورے کر کے دیکھ لیا ہمارے نوجوانوں کے متعلق یا مسلمانوں کے متعلق، کچھ باتیں تو ہیں یہ بگڑے ہوئے ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہیں، فیشن زدہ ہو گئے، نمازوں سے دور ہیں، کچھ نیکیوں سے بھی دور ہیں، لیکن میں نے چیز محسوس کی ہے،
गुनहगार तो हो गए हैं लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार तो हो गए लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार की बख्शिश है, गद्दार की बख्शिश नहीं है। इसीलिए अब हमारी उम्मीदें जागी हुई हैं कि गद्दार नहीं हुए। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि इधर कोई हुजूर का नाम लेता है, बगैर किसी हुक्म के लोग अंगूठों को चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। तुम्हें किसने कहा हुजूर के नाम को चूम कर आंखों से लगाओ? इधर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हर एक के लब चूम करके अंगूठों को आंखों से क्यों लग जाते हैं? यह अलामत है कि दिल के अंदर अभी चिराग मुस्तफा का जल रहा है, उस मोहब्बत का चिराग मौजूद है। बस इस दिया की रोशनी को और थोड़ा शोला बनाने की देर है। जिस दिन ये चिराग शोला बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त आएगा जब मुझ जैसा एक कमतर आदमी नहीं, तुम हर मोहल्ले में एक एक सलमान जरूर देखोगे, हर बस्ती में देखोगे। मैं अपनी तारीफ के लिए बात नहीं कर रहा, मैं तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं। आज अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो इसलिए नहीं है कि मैं किसी बड़े खानदान का बेटा हो, बल्कि सिर्फ मुझसे मोहब्बत इसलिए करते हो कि मेरे मुस्तफा की हदीसें या बातें किया करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करता हूं, यही इज्जत है। और कल को देखोगे जिस दिन ये चिराग थोड़ा और बुलंद हुआ इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे हर गली का बच्चा उस कुफ्र की तागूती ताकतों को ललकारता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज वो दिन आना है जिसको इकबाल ने कहा था कि निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। अब वो वक्त आने वाला है, थोड़ी आजमाइशें जरूर होंगी, लेकिन तुम्हें अपना इत्तेहाद, अपनी यूनिटी, अपना इत्तेफाक बरकरार रखने की जरूरत है। उलमा के माबैन इख्तिलाफात जिस दिन खत्म हो जाएं, ये ताकत इस कदर मजबूत हो जाएगी कि इसका अंदाजा नहीं कर सकेंगे, इसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुसूसियत अता की। खुद मेरे आका फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुअबी, अल्लाह ताला ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। रौब क्या है? दुश्मनों पर उनका खौफ, दुश्मनों के दिलों पर हुजूर का खौफ। कितनी दूर से? हदीस में 500 मील दूर अगर दुश्मन है वहीं से हुजूर के नाम से खौफ से कांपने लगता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रौब। और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने उनकी उम्मत को भी ये रौब अता किया है। उनकी उम्मत के उलमा, मशाइख और उम्मत के मुत्तकीन को ये रौब मिला है। और चाहे वो दसियों की तादाद में कि सैकड़ों की तादाद में, अल्लाह ने तुम्हें रौब के जरिए मदद फरमाया। रौब तुम्हारा मौजूद है, खौफ है, मौजूद है। आज मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज एक हैरत की बात है, हमारा मुल्क अजीज, हम तो यहां पर पैदाइशी हैं, आंखें यहीं खोलें, बचपन से देख रहे हैं। हमसे बड़े भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कई नशेब व फराज इन्होंने अपनी जिंदगियों में देखे होंगे। आजादी के वक्त के भी लोग मौजूद हैं, उसके बाद के भी लोग मौजूद हैं। जमाने में कुछ सख्तियां, कुछ नरमियां आती जाती रही, लेकिन अभी पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही है और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही है। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है, जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त है। पता नहीं इन तमाम डिबेट्स और टॉपिक्स पे कितने ऐसे लोग जो कभी करीब से सुने नहीं थे वो भी सुन करके इंशाअल्लाह अज़ीज इस्लाम के करीब आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अभी हमारी मुंबई की सरजमीन से एक कागजी शेर, कागज के शेर बहुत सारे होते, मौसम में उतरते और चैलेंज करने लगे कि हम अजानों को अगर इसी तरह से होती रही तो मस्जिदों के बाहर आएंगे और हमारे पाठ पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए, चंद लोगों को वरगलाने के लिए। इन कागजी शेरों से मैंने कहा मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं। मैंने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, आपको पढ़ना है शौक से आओ, 5 मरतबा आओ हमारी मस्जिद के पास, हम अजान देंगे,
تم کو پڑھنا ہے اپنا پاٹ پڑھنا, اپنا سنگیت, اپنا گیت گانا ہے, مسجد کے باہر آؤ, دیکھتے ہیں پابندی کون کرتا ہے. میاں نماز پڑھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں, ان اوقات کی پابندی کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. بہرحال آپ تو جاؤ, آ جاؤ, پاٹ پڑھو گے, سنگیت پڑھو گے, جو کچھ کرنا ہے کرو. میرا یہ وجدان کہتا ہے چند دن تم اذان سنو گے, پھر تمہاری بھی زبان سے اللہ اکبر نکلنے لگے گا. اذان کا اثر یہ ہے. ارے میاں یہ زبردستی کاغذی شیروں نے ڈرا رکھا ہے, ورنہ عام ہندو دشمن نہیں ہے اذان کے, عام ہندو دشمن نہیں. آج بھی ہماری مسجدوں کے باہر اپنے بیمار بچوں کو لے کر آتے ہیں. ان کے یہ احساسات ہیں, ان کے یہ جذبات ہیں کہ اللہ کے نام پڑھ کر کے یہ نمازی نکلتے ہیں, دم کریں گے شفا ہو جائے گی. اور میں کہتا ہوں الحمدللہ تم آؤ گے, پاٹ پڑھو گے, دشمنی لگانے کی بات کرتے ہو. چند دن انجان لوگوں کو بھیجو اور کرنے دو, 40 دن گزرنے دو, پھر دیکھو. ہم تو عقیدہ یہ رکھتے ہیں اذان پڑھنے سے پاگل اچھے ہو جاتے ہیں. ہاں جنات بھاگ جاتے ہیں, شیطان بھاگ جاتے ہیں. ہمارا مؤذن پکارتا رہے گا, ایک دن تمہارا بھی شیطان بھاگے گا. خوف اس لیے میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہمارے حوصلے بلند کرتا ہے. آپ نے فرمایا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. ہمارے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کافی ہے. عزیزان گرامی, میں جو بات عرض کر رہا تھا مختصراً انداز میں سنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, حضرت عمر فاروق بھی اس میں بیٹھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا, قبر کے حالات بتائے. قبر کے متعلق فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے جیسے ہی میت کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں, 2 فرشتے آتے ہیں, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے, سختیوں کے ساتھ سوال کریں گے. منکر نکیر کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے, صحابہ کی محفل ہے اور وہ سوالات کیا کریں گے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ تقریباً سارے مسلمانوں کو معلوم ہے قبر میں یہ سوالات ہوں گے, پتہ ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے, وہ فرشتے جو ہوں گے بڑے سخت قسم کے ہوں گے, ان کی جو شکل ہے وہ بڑی ہیبت ناک, نہایت کالا چہرہ, نیلی آنکھیں, لمبے دانت. یہ ان کی جو شکل بتائی گئی حدیثوں میں, کہا کہ وہ ڈراؤنی شکل ہوگی, انہیں دیکھنا بھی ایک بہت بڑی صبر آزما لمحہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا, عمر جب تم قبر میں جاؤ گے اور وہ فرشتے آئیں گے تو کیا جواب دو گے, جواب کیا دو گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے کی بجائے یوں عرض کیا, میرے آقا آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ ہے, آپ مجھے یہ بتا دیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آج جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی, کیا یہ محبت قبر میں بھی باقی رہے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر دنیا کی محبتیں سانس کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جائیں گی, میری محبت قبر میں بھی اور حشر میں بھی قائم رہنے والی. تب حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ مرنے کے بعد اگر آپ کی محبت باقی رہنے والی ہے تو یہ فرشتوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے, میں خود نپٹ لوں گا. یہ فخر کس بات پر تھا سیدنا عمر ابن خطاب کو, صرف اور صرف اپنی محبت مصطفیٰ پر. اسی لیے میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں جذبہ دیا ہے کہ رسول پاک کی محبت ہے تو قبر کے فرشتوں سے بھی ہم نپٹ لیں گے, جوابات دے لیں گے, کیونکہ میرے آقا کی عنایت ساتھ ہوگی. تو پھر اگر دنیا میں تمہارے اگر یہ اتنا یقین ہو جائے کہ میرا دل صرف اور صرف دھڑکتا ہے میرے مصطفیٰ کے لیے, تو قبر میں فرشتوں کو جواب دینے کی جب ہمت ہے تو یہاں کے وقت کے طاغوتی طاقتوں کو مقابلہ کرنے کی ہمت کیوں نہیں آ سکتی. یقیناً آئے گی جس دن تمہارا دل یقین کے ساتھ بھر جائے گا, جس دن یقین کے ساتھ بھر جائے گا کہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام. ہاں آزمائشیں آئیں گی,
میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ آج جس طرح سے ہم بول رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے، ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، گردن مار دی جائے گی. موت آنی ہے ایک ہی بار آنی ہے، اس کے علاوہ تو نہیں. اور ہم اس بریلی کے جاروب کش ہیں جہاں کا امام ہمیں یہ سکھاتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جب ہم جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ محاورہ بھی یاد ہونا چاہیے جو عام مسئلے میں کہا جاتا ہے، اوکھلی میں سر رکھ ہی دیا تو مسل سے کیا ڈرنا. اوکھلی میں جب سر رکھ دیا ہے تو مسل سے کیا ڈرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی بارگاہ میں ان کی عزت کی پہرے داری کی قسم اٹھائی لیا تو پھر اب ان سب باطل چونٹیوں سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. اگر ہماری آزمائش ہونی ہے تو مولا کی مرضی سے ہوگی، اگر رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو آزمائش ہوگی. اور مولا اگر نہ چاہے یہ ہزاروں طاقتیں مل کر کے ہمارا بال بھی نہیں نکال سکیں گے. اتنا یقین ہے انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی وقات، لوگ اگر ہمیں اس بات کا تانا دیتے ہوں یا اس طور پر جھنجھوڑتے ہوں کہ یہ حالات اس طرح کی گفتگو کے نہیں ہیں، جیل میں چلے جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، پھانسی ہو جائے گی، مقدمے ہو جائیں گے اور زندگی بھر کورٹ کچہری کے چکر کاٹیں گے، تو ہم نے کہا کیا حضور کی محبت مفت میں لینا چاہتے ہو حلوے کھا کر کے؟ ہاں، صرف کھچڑے اور نیازیں کھا کر کے لینا چاہتے ہو؟ ارے محبت اس کو کہتے ہیں جو بلال حبشی کی آواز میں ہے کہ انگاروں پر سو کر کے بھی میرے مصطفیٰ کی وفاداری کا اعلان کیا تھا. ہاں، خبیب ابن عدی کی وہ محبت ہے کہ سولی پر چڑھ کر کے ناک کٹ گئی، کان کٹ گئے، ہونٹ کاٹے گئے، ناخن کھینچ لیے گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی، تب بھی یہ کہتا تھا وہ خبیب ابن عدی، ظالمو تم میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو گوارا ہے، لیکن اب بھی میرے مصطفیٰ کے تلوے میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں. ہم نے یہ صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے اور بیانات میں سننے کے لیے نہیں، جس دن پریکٹیکل کرنا ہوگا ہے نوجوانوں، حضور کے نام پر اگر کوئی تکلیف اور مشقت اٹھانی ہو تو اٹھائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہماری ماں نے صرف دودھ ہی نہیں پلایا، عشق رسول بھی پلایا، اور جس کی ماں نے نہیں پلایا وہ میرا مخاطب بھی نہیں ہے. جس کی ماں نے نہیں پلایا وہ میرا مخاطب نہیں ہے. میرا مخاطب، میرا سننے والا وہی ہے جو اپنی ماں کے سینے سے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پی کر آیا ہو. اگر یہ ساتھ میں ہے تو ڈر اور خوف اپنے سینے سے نکالو. حالات جیسے بھی ہوں گے، ہر زمانے میں اسلام کا یہ پودا لہلہاتا رہا ہے اور لہلہاتا رہے گا. آج جس طرح کے حالات پیچیدہ کیے جا رہے ہیں، میرے عزیزوں میں بھڑکانے کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں صرف اور صرف ہمت دلانے کے لیے کہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ تم بھڑک جاؤ اور باہر نکل کر کے قتل و غارت کرو، اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم اپنے دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا بھی مت کرنا، جنگ کرنے کی تمنا مت کرو. جنگوں میں سوائے نقصان کے ہوتا کیا ہے؟ سب کے گھر جلیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا اور اگر تمہارے سروں پر سوار ہو جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت ہٹاؤ. ہاں، اگر زبردستی کوئی تمہارے سروں پر سوار ہو جائے تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. میں اپنی قوم کو یہی جواں مردی اور یہی حوصلہ دینے کی بات کرتا ہوں. جائیدادیں، پراپرٹیاں، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ملی ہیں وہ میرے رسول کی برکت سے ملی. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں اس طرح کے حالات میں آ جاؤں گا، ہمارے گھر پر بھی بلڈوزر چلے گا، دکانیں کر لی جائیں گی، جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، یہ جو خوف پھیلایا جاتا ہے، میرے عزیزو یزید بھی یہ کر کے دیکھ چکا. بلڈوزر اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن جو بھی رہا ہوگا وہ گھر بھی توڑوایا کرتا تھا اپنے مخالفین کے. جو اس کی بغاوت کرے یا جو اس کی بیعت کو نہ مانے اس کے گھر توڑوا دیا، بازاروں کے دکانوں کی دکانیں ختم کروا دیا. ہر زمانے کا یزید یہ کر کے دیکھتا ہے، لیکن شبیر ہر زمانے میں زندہ ہوتا. میرے عزیزوں، حسین اعظم کے چاہنے والے
ان یزیدی طاقتوں سے نہیں گھبرایا کرتے. ایمان جس کے سینے میں موجود ہے، جائیدادیں کیا آج تم کر لیے، کل میرے مصطفیٰ کا اگر حکم ہوا تو اس سے 10 گنا زیادہ مولا عطا کرے گا. انشاءاللہ دروازے کھلیں گے، اس بات کا خوف نہ رکھو، ڈرو مت. اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں، مولانا صاحب نے ابھی نقیب اجلاس نے جو کہا تھا اس پر میں نے کہا تھا کہ تلوار اٹھ جائے گی اور سمجھوتا نہیں ہوگا. میرے عزیزوں، آج ہندوستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے باضابطہ کچھ بھنگ پلا کر کے، نشہ پلا کر کے جوانوں کو اتار دیا گیا ہے، اور وہ ایسا آتنک پھیلاتے ہیں کہ وہ ہوش میں نہیں رہتے. مسجدوں کے باہر تماشا کرو، مزارات کے باہر تماشا کرو، صرف اور صرف خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے کی یہ کوشش ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں کوئی سیریس نہیں، یہ سب راجنیتی کھیل ہے، پولیٹکس چمکانا ہے. اسی لیے کہ اچھی طرح سمجھ چکے جب تک یہ ہندو مسلم نہیں کریں گے اب کوئی مدعا ہی نہیں ہے. جیتنے کے اور الیکشن کے یہ سب کوئی مدعے ہی نہیں رہ گئے. اسی لیے میرے عزیزوں یہ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن میں ان کیڑوں سے بار بار یہ کہتا ہوں، تم تلواریں اٹھا کر کے مسجدوں کے باہر لہرا کر کے ڈراتے ہو. اس قوم کو ڈرا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سن رہی ہے. ہمیں اس بات کا وہ نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی وقار، آپ کو صبر رکھنا ہے. انشاءاللہ العزیز رات کے بعد صبح کو تو ہونا ہی ہے. رات آئی ہے تو صبح تو ہوگی ہی. آج اگر ہمارے حالات پر اندھیرا چھایا ہے تو انشاءاللہ یہ ظلمت کو چھٹنا ہے اور 14ویں کا چاند طلوع ہونا ہے. انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جب ہماری جماعت میں کوئی صلاح الدین کا جانشین پیدا ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو یہ حالات ہیں، اس میں آپ سب کے لیے میں اتنی مؤدبانہ گزارش کروں گا، اپنی زندگی کو بدل لو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چند اشعار تمہارے گوشے گزار کرتا ہوں. آپ نے سچ فرمایا تھا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج جو چیز تمہارے ساتھ چل رہی وہ یہی ہے. شرم نبی بھی ختم کر لیا، خوف خدا بھی ختم کر لیا. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حیا ہوتی تو آدمی ڈر کر کے جیتا ہے کہ اچانک میری موت آئے گی، قبر میں جاؤں گا تو حضور دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، جو میرا غلام ہے اس شکل کے ساتھ آیا. تو آدمی کو شرم و حیا اگر باقی رہے اپنے مصطفیٰ سے تو جینے کا یہ انداز نہیں رکھتا. خوف خدا اگر دل کے اندر ہے تو اس طرح عیاش نہیں رہتا. اس لیے یہ دو چیزیں واپس اپنی زندگی میں لے آؤ. جب تم زندگی تبدیل کرو گے تب پھر تمہارا ایک نعرہ بھی بڑا اثر انداز ہوگا. باقی یہاں مجموعوں میں بیٹھ کر کے چیخنے اور چلانے سے کیا ہونا ہے. اگر تمہارے یہیں بیٹھ کر کے نعرے لگانے سے ہی سب کچھ ہونا تھا تو کیا بات تھی. لیکن عمل کے میدان میں تمہیں تبدیلی لانی ہوگی میرے عزیزوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دنیا کو دور کرنے کے لیے تمہیں نصیحت کی تھی. یہ وہ دنیا ہے جس کے تم متوالے ہو گئے ہو. آج 4 لوگوں کی دوستی کی وجہ سے تم نے اپنی شناخت بگاڑ لی. حضور کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیا. اپنی داڑھی کو بار بار چھلا کر گٹر کے حوالے کرتے رہے صرف اس لیے کہ 4 لوگوں میں میری شکل اچھی رہے، امیج اچھی رہے. تم یہ نہیں سوچتے کہ میرے نبی پاک جب مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر نظر پڑے تو مجھے میرے آقا کیا کہیں گے. یہ دنیا جو تمہیں دکھ رہی ہے حقیقت نہیں ہے میرے عزیزوں. اٹھو اے جوانوں، چھوڑ دو ان تمام عیاشیوں کو. شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ دنیا شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے. جتنا یہ ٹی وی چینلز میں سیریلز ہوں یا فلم ہوں، جو کچھ بھی دکھتا ہے یہ صرف تمہیں شہد کی طرح لگتا ہے، حقیقت نہیں. یہ تمہارے اخلاق کا قاتل ہے. یہ پورا انٹرنیشنل طریقے سے جو مسلمانوں کے اخلاق کو تباہ کرنے کی سازشیں ہیں. تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم فین بنے ہوئے ہو کسی ہیرو کے، کسی ہیروئن کے. ہماری بچیاں خوابوں میں شہزادے سوار کر بیٹھی ہیں، کیسا چاہیے جیسا فلموں میں. نوجوان لڑکا یہی سوچ کر بیٹھا ہے کہ مجھے فلموں جیسی عورت چاہیے. تم مصطفیٰ کریم کے غلام ہو، کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ مجھے اگر نکاح میں چاہیے تو فاطمہ کی کنیز چاہیے. ایک خاتون یہ خواب کیوں نہیں سجاتی
کہ مجھے اللہ تعالیٰ رفیق حیات اور شریک حیات دے تو حیدر کرار کا غلام عطا کرے. یہ مسلمانوں کے طور طریقے تھے، لیکن تم نے دنیا میں ماں ہو کر مست ہو کر کسی اور کی اقتدا کو اپنا لیا. آ جاؤ اسی نقطے پر، تمہاری کامیابی ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے. تمہیں بلا رہی ہیں وہ وادیاں جن وادیوں کو میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے اذانوں سے پر کر دیا تھا. آج وہ وادیاں چیخ چیخ کر بلا رہی ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ یہ تمام جو حالات بدلے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج تم سب چھوڑ گئے. اور وہ تمام وادیاں آج جس طرح ویران نظر آ رہی ہیں. ایک بات میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. اور پھر بہت خوب یہ کہا ہے شاعر نے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہو یہ میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی زندگی نہیں ہے. صبح گانے سنتے اٹھنا، شام کو رقص دیکھتے ہوئے سو جانا، نہیں میرے عزیزو، غلام مصطفیٰ کی صبح شامیں ایسی نہیں ہوتی گانے کی دھن پر صبح کرتا ہو اور فلم دیکھتے ہوئے سو جاتا ہو. بلکہ میرے مصطفیٰ کا جو غلام ہے وہ یوں کہتا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے. یہ ہمارے نغمے تھے، یہ ہماری زندگیاں تھیں. جب سے بدل لیا تم نے ان زندگیوں کو، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں. جو کچھ آج کمی ہے وقار میں. عزیزان گرامی وقار، وہ دور کیسا تھا جب یہ اولیاء کاملین تھے. ان کے ادوار کو آپ مطالعہ کریں یا پڑھ کر کے دیکھیں، ان کا درویشانہ انداز بھی کافروں کے دلوں پر ایک رعب طاری کیا ہوا تھا. آج حکومت کے تخت پر بیٹھ کر کے بھی بلی بنے ہوئے ہمارے لیڈر نظر آتے ہیں. کیوں؟ قوم کو بیچ کھانے والے لیڈر کچھ نہیں کر پا رہے آج. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچ جاؤ. اگر تم رسول کے خلاف چلتے رہے، اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا. حضور کی مخالفت کرو گے فتنوں میں پڑ جاؤ گے. اور آج اتنے فتنے ہیں، اتنے فتنے کہ گن نہیں سکتے. آج مخبر صادق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مجھے یاد آتی ہے. میرے آقا نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے اس طرح سے نکلیں گے جیسے بارش کے قطرے. اتنے فتنے ہوں گے میری امت میں. اور ایک مثال میں میرے آقا نے یہ فرمایا، تسبیح کے دانے جس طرح ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، تسبیح کی اگر ڈور ٹوٹ جائے، تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ گیا تو اس کے جو منکے ہیں کیسے زمین پر گر جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے اس طرح سے پھیل جائیں گے، ایک کو پکڑنے کی کوشش کرو گے دوسرا ادھر چلا جائے گا، دوسرا پکڑنے کی کوشش کرو گے تیسرا ادھر چلا جائے گا. آج فتنوں کا دور ایسا ہی ہے، آپ دیکھ نہیں رہے. آج حالات ایسے ہیں کہ گھر جلائے جا رہے ہیں اور تم ابھی اپنے عیش کو ختم نہیں کرنا چاہتے. کیا میرے عزیزو یہ فکر کا وقت نہیں ہے؟ کیا یہ سوچ بچار کا وقت نہیں ہے؟ کیا یہ لڑنے کا وقت ہے؟ آج تمہاری اذانیں داؤ پر لگ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مسلسل حملے، بلکہ اللہ رب العزت کی شان میں بھی گالیاں دی جانے لگیں. ہندوستان کا مظلوم اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ ہم ہیں. سب سے زیادہ ٹارگٹ جس قوم کو کیا جا رہا ہے وہ ہم ہیں. آج کسی دوسرے دھرم کو اتنا نہیں چھیڑا جاتا. کرسچن یہاں پر کیا کھا رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، کسی کو فرق نہیں پڑتا. لیکن مسلمان کیا کھا رہا ہے، کس طرح کھا رہا ہے، اس سب کی فکر بڑی ہے. کون سا گوشت کھاتا ہے، حلال طریقے سے یا جھٹکے سے، اس کی فکر ہے. دنیا ننگی گھوم رہی ہے، اس کی فکر نہیں. لیکن ہماری بچیاں حجاب بھی پہنے تو انہیں تکلیف ہے. حجاب بھی پہنے، ارے یہاں تو سکرٹ والے ہاف کپڑے والے ویسے ہی گھوم رہے ہیں. ہم نے کب کس کو انگلی اٹھائی ہے؟ آزاد ملک کے مزے لے رہے ہو لوگ.
لیکن ہماری بچیوں کا حجاب بھی اگر گڑتا ہے، اذانوں کا مسئلہ ہے، ساری عبادت خانوں میں سب کچھ آوازیں اب تک چلتی رہی، بھجن بھی چلتے رہے، گھنٹیاں بھی بجتی رہی، کرسچنوں کے ہاں بھی گیت گائے جاتے رہے، گرودواروں میں سنگیت پڑی جاتی رہی، لیکن کسی کا ذکر نہیں۔ پورے ہندوستان میں اگر آواز سے کسی کو تکلیف ہے تو اذانوں سے۔ ٹارگٹ ایک ہی قوم، تم ہی ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ یہ کس لیے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ تیری گٹھری تاکی ہے، مطلب تمہارے پاس جو ایمان کی دولت ہے یہی سب کو کھٹک رہی ہے، یہی سب کو کھٹک رہی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو سو رہا ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ دوسروں کو چوری کا ڈر نہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ چوری اگر ہوگی تو ایمان کی ہوگی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہو، بیدار رہو۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں اور تم سوئے جا رہے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، آج مجھے بتاؤ امت کے غیور نوجوانوں، کل قیامت کے دن مولا جب حساب کے میدان میں کھڑا کرے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی آدم کا بیٹا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک مولا تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے پہلا سوال مولا یہ فرمائے گا، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں کہاں خرچہ کیا، ذرا حساب دے دے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کرے گا، جوانی کا حساب دینا اتنا بھاری ہو جائے گا، اتنا بھاری کہ محدثین فرماتے ہیں بعض لوگوں کو 300 سال لگ جائیں گے، بعض کو 400 سال لگ جائیں گے جوانی کا حساب دیتے دیتے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کل بروز قیامت اگر تم سے سوال کر لیا جائے، جب میرے نبی پاک کی شان میں گالیاں دی جا رہی تھی اس وقت تو کر کیا رہا تھا؟ تم جواب یہی دو گے کہ میں فیس بک چلا رہا تھا، گیم کھیل رہا تھا، رات بھر چیٹنگ کر رہا تھا۔ تمہارے پاس مصروفیت کیا تھی؟ کیا تمہارا دل درد کر رہا تھا؟ میں تمہیں بتاؤں محبت کسے کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا مکہ والوں، 3 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا مکہ والوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا اور ان کے خاندان والے شعب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، پہاڑوں کے بیچ میں رہ رہے تھے، 3 سال تک کھانا پانی تک بند کر کے رکھا تھا، اور ان سے مکہ والے سلام کلام، ملنا جلنا، رشتہ سب کچھ بند رکھے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ ان 3 سالوں میں کئی دن ایسے آئے میرے آقا کے اوپر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے پتے چبا کر کھائے اور چمڑے کو ابال کر کے کھایا، چمڑے کو پانی گرم کر کے ابال کر کے کھائے۔ یہ 3 سال بڑی سختی کے گزرے، لیکن محبت کسے کہتے ہیں میں بتاؤں آپ کو؟ سعد ابن معاذ مدینے کے ایک صحابی ہیں جو حضور پاک کے ہاتھ پر اسلام لا چکے تھے بہت پہلے ہی، مکہ آ کر کے ہی، اور مدینے میں رہتے تھے۔ مدینہ 450 کلومیٹر دور ہے مکہ سے۔ اس زمانے میں تقریباً 9 دن کا سفر ہو جاتا تھا۔ جب سعد ابن معاذ کو پتا چلا کہ رسول پاک کا بائیکاٹ کیا ہے مکہ والوں نے، میرے آقا پتے کھا رہے ہیں اور چمڑے کو گرم کر کے کھا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ سردار تھے اپنے قبیلے کے، انصار صحابہ میں سردار تھے، کھجوروں کے باغیچوں کے مالک تھے، بڑے پیسے والے تھے، لیکن مدینے والوں نے دیکھا سعد ابن معاذ روزانہ اٹھتے ہیں اور درخت کے پتے کھاتے ہیں اور چمڑے کو لا کر ابال کر کھاتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے سعد تمہارے اندر فاقہ آ گیا، اتنی غربت آ گئی کہ تمہیں پتے کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، چمڑے کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ سعد ابن معاذ نے کہا نہیں، میرے پاس مال و دولت کا ذخیرہ ہے، لیکن میں نے سنا میرا مصطفیٰ پتے کھا رہا ہے، تو کیسے یہ گوارا کرے کہ میں کھجور کھاؤں؟ میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ میں کھجور کھاؤں یا روٹی کھاؤں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے مکہ والوں نے، تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے کھانا پانی بند کیا، تو میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا روٹی جب تک میرے آقا روٹی نہ کھا لے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ آج
نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والوں، اتنی تو فکر کر سکتے ہو کہ تمہارے اندر بے چینی آ جائے، بے قراری آ جائے کہ میرے نبی کی عزت اب سلامت نہیں رہی تو میری کون سی عزت سلامت رہنے والی ہے، میرے گھر کی کیا عزت بچنے والی ہے۔ میں ایک بات ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، بات کڑوی ضرور ہوگی، یا علماء، یا مشائخ، یا سجادے، یا آستانے، ایک بات یاد رکھ لینا، جو کچھ بھی تمہارے پاس آج ہے یہ صرف اور صرف یہ خانقاہوں اور دیواروں کی وجہ سے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سب کچھ ملا ہے۔ علماء کو جو عزت ملی ہے، علماء کا آج جو معاش چل رہا ہے وہ سب نبی کے ٹکڑوں پر ہے۔ خانقاہوں کے جتنے سجادے ہیں وہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ کھاتے ہیں۔ اور اگر حضور پاک کے نام پر الرٹ نہیں ہوئے، بیدار نہیں ہوئے، تو ہو سکتا ہے یہ نعمتیں چھن جائیں، یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ میرے عزیزوں، ہم کمپرومائز سب باتوں پر کر سکتے ہیں لیکن حضور پاک کی عزت کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی بیداری لے آؤ، اتنی بیداری لے آؤ جتنی بیداری وقت کا مجدد دینا چاہتا تھا۔ بریلی کا امام یہ کہہ کر کے گیا ہے، لوگوں زندگی گزارنا ہو تو یوں گزارو، پکارو گنبد خضرا کے مکی کو اور گواہ بنا کر کے یہ کہو میرا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آخر وقت میں یہ میسج دیا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ۔ آج ہماری یہ غرض، ہمارا یہ اعلان اور ہماری یہ پکار، تم جو سمجھتے ہو یہ تقریر سمجھو، خطابت سمجھو، بیان سمجھو، واز سمجھو، جو تمہاری مرضی، لیکن ہم چاہتے اتنا ہی ہیں کہ جس راستے پر میرے آقا نے صحابہ کو چھوڑا تھا وہ راستہ آج بھی تمہیں پکار رہا ہے، آ جاؤ اسی راستے پر، آ جاؤ اس راستے پر، اس لیے کہ اس راستے میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پر نہیں، وہ راستہ مدینے سے سیدھے میرے مولا کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ اور یہ اولیاء کاملین کے عرصوں پر آنے والے، آپ یہاں کوئی تماشا دیکھنے نہیں آتے، ان اولیاء کے آستانوں پر عرصوں پر آنے والے رات بھر انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے نہیں آتے، یہاں جو آتے ہیں وہ دل کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ میں ابھی کتاب اجمیہ صاحب نے مجھے دیا تھا، کتاب رحمت و نعمت، نعمت و رحمت، ہاں رحمت و نعمت، یہ کتاب ابھی میں پڑھ رہا تھا، بھولے میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ اور یہ اپنے دادا، دونوں دادا، چھوٹے بابا اور بڑے بابا، نہیں اپنے والد اور اپنے بڑے ابا، اپنے والد اور اپنے بڑے ابا کے زمانے میں کتاب لکھی۔ جو بات اس میں مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی، رحمت میاں اور نعمت میاں دونوں، جب بھولے میاں نے کتاب لکھ کر کے، کیا کتاب لکھی؟ ان کی سوانح عمری تھی، شاہ فضل رحمان کی، شاہ احمد میاں کی، اور اپنے باپ کی، اپنے چچا کی، وہ سب تاریخی باتیں اس میں جمع کی۔ کتاب لے کر کے اپنے والد کے پاس یا ان کے پاس جب پیش کیا تو اس میں جواب جو آیا وہ بڑا ہی فکر انگیز ہے، جو ہر پیر کا ہونا چاہیے۔ بھولے میاں صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے اچھی بات ہے کہ تاریخ لکھ دی اپنے باپ داداؤں کی، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے دل کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ آتے ہیں تزکیہ کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ یہ فکر ہوا کرتی تھی اولیاء کرام کی، عرصوں میں آنے والوں کو توبہ کرا کر بھیجتے تھے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ عرص میں آیا ہو توبہ نہ کر کے گیا ہو۔ یہ حالات ہمارے اگر آج بدلے ہوئے ہیں تو اس کو بھی بدل لو میرے عزیزوں۔ ہاں، عرصوں میں آئے ہو تو اپنے دلوں کو ان آستانوں پر رکھ کر توبہ کر کے جاؤ۔ کیا اب تک بھٹکا ہوا تھا دنیا کی رنگینیاں دیکھ دیکھ کر کے، بہکا ہوا تھا، آپ نے اپنے دربار میں بلا لیا، دل صاف کرو اور مدینے پہنچا دو۔ آج کی رات یہ دعا کر کے جانا،
اور وہ بھی شاہ فضل رحمہ کے آستان پر جب دعا کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ کل کی عرس کی صبح جو ہونے والی ہے، اگر ان کا صدقہ اور ان کی خیرات بٹ گئی تو اس عرس میں آئے ہوئے سینکڑوں چہرے مصطفیٰ کریم کی محبت سے جگمگانے لگ جائیں گے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، گنج مراد آباد سے یہ ابر اٹھے گا، پورے ہندوستان پہ بادل بن کے چمکے گا اور برسے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن عرس کا مقصد یہ ہو کہ میری یہ تاراج زندگی، میری یہ بھٹکی ہوئی زندگی واپس اس راستے پر آ جائے جس راستے پر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو چھوڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جہاں آ جائے میں وہاں تک آ جاؤں۔ اے میرے عزیزو، تم نے دنیا میں دیکھا کیا ہے؟ بس چند حسیناؤں کو دیکھ کر کے کچھ نوجوان دل دے بیٹھتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے زندگی کا کل یہی ہے کہ ایک حسینہ کو حاصل کر لو، صبح شام اس کے چکر کاٹو، کبھی پیسہ برباد کبھی وقت برباد۔ تمہیں دیکھائی حسن کہاں ہے؟ اگر حسن دیکھنا تھا تو آمنہ کے لال کا حسن دیکھنا تھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس حسن دو عالم کو دیکھ کر کے ان کے غلام نے پکارا تھا حسان بن ثابت نے، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا سید یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ان باتوں پر کہ نوجوانوں اب جینے کا سلیقہ یہ بناؤ کہ اب جیئیں گے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی آس میں جیئیں گے، اب ہر رات سوئیں گے تو یہ تمنا لے کر سوئیں گے، مولا آج کی رات میرے وہ عظیم رات دے دے کہ میرے بھاگ کھل جائیں، میرے نصیبیں جاگ جائیں اور گنبد خضرا کا مکی میرے خواب میں تشریف لائے۔ مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمکے لٹھ نورانی یہ، مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمکے لٹھ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں، اور بریلی کے تاجدار کی زبان سے اس حسن کو سننا ہے تو یوں کہتا ہے بریلی کا امام، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہماری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، ہم ایرے غیرے کی بات نہیں کرتے، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اے جوانوں گنج مراد آباد، شکایت دشمنوں سے نہیں میرے اپنے لوگوں سے ہے۔ امت مصطفیٰ خود اسلام کو اپنے گھروں میں کمزور کر چکی ہے۔ میں اس کی ایک مثال بتا دوں، مجھے اگر میرے گھر میں میرے ماں باپ بھائی بہن ایسا کہنے لگے کون ہے تو، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، ہم تو تجھے جانتے ہی نہیں ہیں، اگر مجھے میرے گھر والے ایسا کرنے لگے تو مجھے کیا ہرٹ نہیں ہوگا؟ کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ یا آپ اپنے اوپر سوچ لیں، آپ آج گھر پر چلے جائیں، آپ کی بیوی کہنے لگے کون ہے تو، آپ کے ماں باپ کہنے لگے ذرا ہٹ کے بیٹھ، آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا یہ میرا گھر نہیں تھا؟ کیا آپ کا میں رشتہ دار نہیں ہوں؟ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ یہی حرکتیں اسلام کے ساتھ کر رہے ہو، اسلام کے ساتھ، میرے نبی کی سنتوں کے ساتھ۔ جب تمہارے گھر اسلام آتا ہے تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہٹا دو، تھوڑا سا اسلام کو ہٹا دو۔ میرے آقا کی سنتیں آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کو ہٹاؤ، یہ کون ہے؟ آج کا نوجوان یہ سوچنے لگا ہے کہ اگر میں میرے نبی کی سنتوں پر آ جاؤں تو لوگ پتہ نہیں مجھے ملا کہیں گے، مولوی کہیں گے، فنڈامنٹلسٹ کہیں گے۔ تھوڑا سا الگ رکھو، نبی کی سنتیں بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی دنیا میں جو چل رہا ہے وہ کرنے دو۔
مجھے بتاؤ اس دین مصطفیٰ کے ساتھ یہ برا سلوک کس نے شروع کیا؟ کفار و مشرکین نے نہیں، تم نے خود نے شروع کیا۔ اسی لیے شاعر کو یہ کہنا پڑا پردیس میں آ کے یہ دین غریب الغربا ہے، اجنبی بن گیا ہے، اجنبی بن گیا ہے۔ یہ ناانصافی ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ میرے عزیزو، ہمارے گھر میں کمانے والے دو بھی ہوں یا ایک ہو، اپنی آمدنی بچا بچا کر کے وہ ٹی وی تو لے آیا، واشنگ مشین تو لے آیا، فریزر تو لے کر کے آ گیا، گیس کے چولہے لے کر کے آ گیا، ساری چیزیں لے آیا، ساری مشینیں ایکٹیو ہیں، اور بچے آج روتے ہیں تو انہیں موبائل تھما دیا، وہ بھی ہمیشہ آن لائن رہتے ہیں، ہمیشہ ایکٹیو ہیں۔ لیکن میرے عزیز، گھر جا کر کے دیکھ لینا یہ قرآن کب سے ڈی ایکٹیو ہو چکا ہے، کب سے بند پڑا ہوا ہے۔ ہماری مشینیں تو چالو ہیں، ہمارا موبائل اینی ٹائم آن لائن ہے، لیکن قرآن عظیم کتنے زمانہ ہو گیا آف لائن رکھا گیا ہے، اس کو نہ بچے پڑھتے ہیں، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، سارے لوگوں نے قرآن کو یتیم بنایا اپنے گھر میں، قرآن کو اور اسلام کو آپ نے غریب بنا دیا، اجنبی بنا دیا۔ مجھے میرے عزیزو اسی بات کی شکایت ہے، اسی بات کا درد ہے۔ آپ آج باہر سڑکوں پر آ کر کے اپنے حقوق مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، کیوں نہیں ہوں گے؟ جو اپنی ہی چیزوں کے ساتھ ناانصافی کیا ہے اس کے ساتھ یہی تو سلوک کیا جائے گا۔ جس نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے نبی کی عظمتوں کے ساتھ غداری کی ہے، تو پھر وہ کون سی مدد کی امید لے کر کے دنیا میں جی رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ ہاں، ابرہہ بادشاہ کے اوپر جو ابابیل چڑیاں رب نے بھیجا تھا، وہ ان لوگوں کے لیے نہیں بھیجا تھا جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یوں کہتے ہو ہم تیرے دین سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، بلکہ ان کو توکل تھا، یقین تھا اپنے رب کی ذات پر۔ بدر میں جو اللہ کی مدد آئی 5000 فرشتوں کی، وہ ایسے مسلمانوں کی مدد نہیں آئی تھی جو روٹی ٹکڑے اور کپڑے کے نام پر بک جاتے ہوں، نہ، میرا رب جن صحابہ کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل کیا تھا وہ کون تھے جانتے ہیں آپ؟ میں ابھی مسلسل کئی دنوں سے ایک ہی واقعہ پڑھ رہا ہوں، جب پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگتی ہیں، جب پڑھ رہا ہوں۔ اے نبی پاک، کون سی فوج آپ نے جمع کر لی تھی؟ کون سی فوج تھی یہ صحابہ کی جو فوج تھی؟ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بھی دل مچلنے لگے گا میرے عزیز۔ جس کا ضمیر بیدار ہے وہ ضرور کپکپی محسوس کرے گا۔ ایک وقت ایسا آیا ہے میرے نبی کے صحابہ پر، 550 صحابہ مل کر کے خندق کھود رہے ہیں جنگ خندق کے موقع پر، اور خود میرے آقا بھی کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، ٹوکریوں میں پتھر اٹھا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے کیا تھا ان کے پاس؟ پورا دن گزر جاتا، کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اور ادھر جو لشکر آیا تھا 25,000 کا لشکر آیا ہے مشرکین کا، یا 10,000 سے زیادہ کا لشکر آیا ہے، اور وہ لشکر ایسا لشکر کافروں کا جن کے پاس مال دولت، عجب قسم کے پھل، اور جب رات کو وہ چولہے لگاتے تھے اور گوشت بھونتے تھے تو ان کے گوشت کے بھوننے کی خوشبوئیں ادھر بھی آتی تھی صحابہ کے پاس۔ اور یہ نہتے صحابہ جو چند ہزار کی تعداد میں تھے میرے نبی کے ساتھ کھڑے تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ رہا تھا، ہر صحابی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر روٹیاں بھونی جا رہی تھی، تندور میں روٹیاں بنائی جا رہی ہیں، گوشت تندور پہ رکھا جا رہا ہے، بکرے بھون کر کے کھائے جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں نے تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھی، آنکھیں بھیگے نہ تو میرے عزیزو سچ بتاؤ، ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ
ادھر سے جا کر کے ایک روٹی مانگ کر کے لے آ جائیں؟ ایک صحابی نے میرے نبی سے بے وفائی نہیں کی. 1000 صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی، حضور سوئے ہیں، چلو رات کے وقت کافروں سے ہاتھ مل لیتے ہیں، ایک روٹی تو لے آئیں. نہیں، کھانے کا انداز صحابہ کا یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھجور چوس کر کے دیتے ہیں. 10 صحابہ ایک کھجور پر گزارا کر رہے ہیں. 10 صحابہ کے پاس ایک کھجور کی گھٹلی ہے، اور مشرکین کے پاس طرح طرح کے کھانے ہیں. ایک صحابی نے بھی رات کو اٹھ کر کے میرے آقا کے سوتے ہوئے بھی جا کر کے کہا، اے مشرکین تھوڑا کھانا دے دو، بوٹیاں تمہارے پاس ہیں، روٹیاں تمہارے پاس نہیں. میرے عزیز، یہ بکنے والے لوگ نہیں تھے. تبھی تو رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس جماعت سے راضی ہو گیا، اللہ سے یہ راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ کی مدد یوں ہی آتی ہے. آج حالات یہ ہیں، یہاں مسلمان ٹوپی والے، داڑھی والے کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھے ان کی جے جے کر رہے ہیں. ابھی الیکشن آئے گا تو دیکھنا کہ کون کس کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں. تمہاری داڑیاں، تمہاری ٹوپیاں محض دکھاوے کی ہو جائیں گی. جب تمہارے سینے کے اندر اسلام نہیں آ سکا تو پھر تمہارے ظاہری اسلام سے اللہ کی کوئی مدد نہیں آنے والی ہے. ایک بات یاد رکھ لیں، ایک عام انسان کی طرح جیو گے، بس دنیا سے ویسے ہی چلے جاؤ گے. قیامت کے دن میری یہ بات یاد آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسلام بھی کہہ دے کہ میں اسے نہ پہچانتا ہوں، نہ میں اسے جانتا ہوں. اس لیے کہ دنیا میں کبھی یہ مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، اپنے بچوں پہ آنے نہیں دیا، اپنی بیوی پہ آنے نہیں دیا، تو میں آج اس کو نہیں پہچانتا ہوں. سچ بتاؤ اے نوجوانوں، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اسلام کو اپنے گھر میں آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو اپنی چوکھٹ سے باہر کیوں بھگاتے ہو؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو اپنی بیویوں پہ اسلام آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو کیوں اپنے گھروں سے باہر بھیجتے ہو؟ کیا ہم اسلام کے ساتھ یہ ناانصافی کا سلوک نہیں کر رہے ہیں؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو ان نوجوانوں کے چہروں پر اسلام کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ کیوں چھیل کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہو؟ تمہیں دشمنی ہے اسلام سے؟ عمل تو یہی بتا رہا ہے. اگر تم اپنے بچوں کو اسلام سے محبت کرتے ہو تو ان کے ہاتھوں میں اسلام کیوں نہیں آنے دیتے؟ قرآن کیوں نہیں آنے دیتے؟ کہیں تو ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لیکن جب تمہارا دل اور تمہاری نگاہیں اسلام میں آنا ہی نہیں چاہتی تو یہ لا الہ کا بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو سفید کپڑے پہننے کا نام اسلام ہے؟ بڑے کا گوشت کھا لینے کا نام اسلام ہے؟ سال میں ایک مرتبہ نیاز فاتحہ کر لینے کا نام اسلام ہے؟ میرے عزیزو، جس طرح میں سمجھتا ہوں تم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، کاش اسلام کے ساتھ اتنا بھی سلوک کر لیتے. میں آج سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسلام بہت بلندی پر ہوتا. آپ سوچ رہے ہوں گے ہاں بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ اس کے ساتھ غیر کا سلوک کرتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں، تمہارا بچہ ہے، صبح سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے کے لیے باہر گیا، لیٹ ہو گیا تو بے چین ہو گئے، کہاں ہے میرا بچہ، کہاں ہے میرا بچہ؟ شام ہو گئی ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اتنے بے قرار ہوتے ہو. آیا گھر میں، دھول لگی ہوئی تھی، چہرہ پوچھ دیا، اس کو دھلا دیا. کہاں گیا تھا میرے بچے؟ اتنی دیر باہر کیوں چلا گیا تھا؟ اے میرے عزیز، تم اپنے بچوں کے ساتھ ہی کرتے ہو. جاؤ اپنے گھروں میں دیکھ لینا میرا اسلام کہاں گیا، میرا دین کہاں غائب ہو گیا. ارے اس کو جا کر کے تمہارے گھروں سے برسوں ہو گئے، واپس آنے کا انتظار بھی نہیں کر رہے، گھروں سے غائب ہے. میں یہ بات اگرچہ کہہ رہا ہوں کڑوی ضرور ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں مردے رہتے ہیں، مردے رہتے ہیں، کوئی زندہ نہیں رہتا ہے وہاں پر۔ کتنا زمانہ ہو گیا قرآن گھروں میں نہیں پڑھا گیا، تو گویا کہ تمہارے گھروں سے اسلام باہر جا چکا ہے، تم نے اس کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ تمہارے بچے کھو جائیں تو بار بار احساس کرتے ہو، تمہارے چہروں سے اسلام چلا گیا، کبھی پوچھا کہ اسلام کب آئے گا میرے جسم پر، کب آئے گا میرے جسم پر؟ اس کے ساتھ سب سے بڑا غیر کا سلوک ہم نے خود کیا ہے، ہم نے خود کیا ہے، اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اسلام میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر روز شکایت کرتا ہوگا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پتھر کھائے، طائف کی وادیوں میں آپ کی پیشانی انہوں نے لہو لہان کر دی۔ آپ اسلام ہی کو تو لے کر کے گئے تھے نا طائف، کیا لے کر کے گئے تھے؟ کیا لے کر؟ میرے نبی اپنا بزنس لے کر کے گئے تھے، میرے آقا اپنا تجارت کا سامان لے کر کے گئے تھے؟ نہیں میرے عزیز، ایک غلام صحابی زید بن حارثہ کے ساتھ میرا آقا طائف کی میدان میں صرف اسلام ہی تو لے کر گیا تھا، اور کیا لے کر گئے تھے؟ اور وہاں سے پتھر بھی کھائے، نوکیلے کانچ کے ٹکڑے بھی کھائے، پیشانی لہو لہان ہو گئی۔ آج یہ اسلام میرے نبی کے دربار میں شکایت ضرور کرے گا، اے آقا آپ مجھے لے کر طائف کے بازاروں تک چلے گئے تھے، لیکن آج آپ کی امت مجھے گھر سے نکال کر بھیج چکی ہے، آپ کا امتی اپنے گھروں سے مجھے بھیج چکا ہے، یہ غریب ہو گیا ہے، غریب الغربا ہے، آج اپنے پردیس میں آ کر اسلام غریب الغربا ہے، اپنی مجلسوں سے اسلام غائب، ہماری محفلوں سے اسلام غائب، ہمارے لیڈروں کے طور طریقوں سے اسلام غائب۔ ہم نے تو سارا دوسروں کا کلچر ایڈاپٹ کیا، اپنا کلچر ان میں پیش کرنے کی بجائے دوسروں کا کلچر ایڈاپٹ کیا۔ ارے یہاں تو 4 صحابہ آئے تھے، 4 صحابہ ہندوستان میں اسلام لے کر آئے تھے، یہ نہیں کہ یہاں کا کلچر لینے آئے تھے۔ 4 صحابہ آئے تھے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بعض روایات میں تعداد الگ مختلف ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ناریل کا درخت انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور اس طرح سے ناریل کے بہت سارے درخت ہوتے تھے، ان کو بتایا گیا کہ اس میں پانی ہوتا ہے، تو آپ کو کسی وہاں کے مقامی ایک نے کہا کہ ناریل ٹوٹ کر کے گر گیا، اس کو چھیلیے پانی آئے گا۔ آپ نے اٹھایا، لیکن اس سے کہا یہ درخت کس کا ہے، یہ ناریل کا جھاڑ، یہ درخت کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ سب ایسی لوگوں کے ہوتے ہیں، جس کا ناریل جس کو ملے پی لے۔ کہا وہ تم پیتے ہوگے، میں مسلمان ہوں، جب تک یہ مالک درخت کا مجھے اجازت نہیں دے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ وہ جو سامنے شخص تھا وہ ہنسنے لگا کہ آپ پہلی مرتبہ ایسا دیکھ رہا ہوں، پھر بھی معلوم کرتا ہوں کس کا جھاڑ ہے۔ معلوم کیا تو اس شہر کا رہنے والا ایک کوئی شخص تھا، اس کے درخت تھے، اس کو بلایا۔ مالک بن دینار نے پوچھا کہ ایک درخت سے تیرے ناریل گر گیا تھا زمین پر، یہ بندہ اٹھا کر کے مجھے دیا ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے، کیا میں پی سکتا ہوں؟ وہ ہنسنے لگا، یہاں پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے کبھی کسی کی اجازت نہیں لی جاتی، اور ناریل ہمارے یہاں بہت ہے، ایک ناریل پی بھی لو تو کیرلا کی زمین پر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مالک بن دینار نے کہا وہ الگ بات ہے، لیکن میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے کی چیز میں استعمال کروں۔ وہ بڑا امپریس ہوا، عجیب، پہلی مرتبہ اس نے دیکھا، کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ مالک بن دینار نے ایک ناریل کا پانی پیا، لیکن ان کو اپنا کلچر دے دیا، اپنی ثقافت دے دی، یہاں تک کہ مقامی جو راجا تھا وہاں کا، اس تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا میں یہ اسلام دیکھنا چاہتا ہوں، ہے کہاں؟ مالک بن دینار نے کہا یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، تو جو راجا یہاں پر موجود تھا اسی دن اس نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ رسول پہنچ گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کیا،
واپسی کے وقت اس کا انتقال بیچ راستے میں ہوا، یہ تاریخ ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا مکہ اور مدینے، اور دوسروں کو عداوتیں مٹانے کے لیے آیا تھا، اور اپنا کلچر، اپنا رنگ ان کے اوپر ڈھانے کے لیے آیا، اپنا رنگ جمانے کے لیے آیا تھا، آج اسی دین کو اس کے ماننے والوں نے اپنے چہروں سے نکال پھینک دیا، اپنے اخلاق سے نکال کر دور کر دیا، اپنی تعلیمات سے اسے ہٹا دیا۔ اسلام دور جاتا ہے، دور جا رہا ہے، گھروں سے غائب ہوا، محلوں سے غائب ہوا، اب تو مسجدوں سے بھی جانے لگ گیا ہے۔ میرے عزیز، اگر ایسی ہی سچویشن میں زندگی گزارنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کافروں کی زندگی ہے، اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی وہ ہوتی ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے، ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے۔ شراب حرام ہوئی تو کسی نے یہ نہیں پوچھا میرے نبی سے کیوں حرام ہوئی، نہیں پوچھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جوا حرام ہے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سود آج سے حرام ہے، جتنے صحابہ تھے سبوں نے، ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں حرام ہے، بلکہ رسول نے جو فرما دیا وہی اسلام ہے۔ جب اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا دل سے، وہی صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو روشناس کرایا اور چمکایا۔ اور آج اسلام کو جب تم اپنے اخلاق سے نکال کر دور کرو گے تو گویا کہ ظالموں کی شکایت بعد میں کرنا، اپنوں کی شکایت پہلے کرو۔ یہی میرا میسج تھا آج کے دن۔ میں خاص طور پر نوجوان بچوں سے کہوں گا، اس عظیم دین کو اگر تم نہیں اپناؤ گے تو کون اپنائے گا؟ کون اپنائے گا؟ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ باپ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک صالح فرما بردار ہو۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے میری بیوی اچھی ہو، میرے بچے اچھے ہوں، کوئی بھی بے حیا دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب تم اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، تو جس فیکٹری سے یہ بچہ نکل رہا ہے وہ فیکٹری کتنی اچھی ہونی چاہیے۔ تم خود اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ جب تمہارے اندر اسلام آ جائے گا تو دیکھنا اس فیکٹری سے جو بھی بچہ نکلے گا وہ حقیقی مسلمان بن کے نکلے گا، حقیقی مسلمان بنے گا۔ حالات کو تبدیل نہ کیا جائے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں میں۔ رب تعالیٰ فرماتا بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال نے کہا ہے ایمان والے کا جو زوال ہے یہ مال نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں اس لیے عاجز ہیں، حکومت نہیں ہے اس لیے آج کمزور ہیں، نہیں، یہ اسباب نہیں ہے تمہارے زوال کے۔ ارے وہ صحابہ جن کے پاس ایک کھجور کی گٹھلی 10 لوگ چوستے ہیں، جنگ بدر میں گئے ہیں، 8 صحابہ کے درمیان ایک تلوار، ارے بے زری تو ان کے پاس تھی، پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، مال کی کمی تو ان کے پاس تھی۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، وہ سبب کیا ہے جو تمہیں خود کو بھی معلوم ہے۔ دولت کی کمی، سیاست کی کمی، طاقت کی کمی، علم کی کمی، یہ تیرے زوال کا سبب نہیں۔ تیرے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تجھ میں اسلام نہیں۔ زوال یہ سبب ہے، تجھ میں اسلام نہیں۔ آپ کو یاد ہے انگریزوں نے ایک مہم چلائی تھی کہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا ہے، تو ایک انگریز نے میٹنگ میں یہ کہا کہ نہیں، یہ غلام کبھی نہیں بنتے، یہ کبھی غلام کبھی نہیں بنتے۔
یہ 4 بھی ہوں تو ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں۔ تو انگریز نے کیا کہا جانتے ہیں؟ وہ بھی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس کو پرو دیا ہے۔ انہوں نے کہا، انگریز نے کہا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش ہے۔ فاقہ کش کس کو کہتے ہیں؟ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لیکن مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا کریں؟ کیسے اس کو خوف زدہ کر دیں، ڈرپوک کیسے بنائیں، اس کو بزدل کیسے کریں گے ہم؟ تو انہی کی زبان میں علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ عرب کو دے کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انگریزوں نے کہا تھا کلچر ان کو ہمارا دے دینا، طور طریقے ان کو ہمارے دے دینا، اور اسلام کو یمن سے، حجاز سے، سب جگہ سے نکال دینا۔ میں آج خود سعودی عرب میں جا کر دیکھ رہا ہوں اسلام کہاں ہے، نہیں مل رہا ہے، نہ شہزادوں میں، نہ بادشاہوں میں، نہ کعبے کے اماموں میں۔ اسلام وہاں سے بھی غائب۔ یہود نے یہ کہا تھا عرب کو دے کر عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تو پھر ایک انگریز نے پوچھا کیسے نکالیں اس کے اندر سے، یہ کیسے نکلے گی روح محمدی اس کے جسم سے؟ یہ محبت رسول نکالتا نہیں ہے، بار بار گرم ہوتا ہے اپنے نبی کے نام سے، کیسے نکالیں اس کو؟ تو پھر اس نے سولوشن بتایا انگریز نے، تعلیم کے پیالے میں ایسا زہر ملا دے، تعلیم کے پیالے میں ایسا زہر ملا دے، پھر اس لوہے کو تو جس طرح چاہے گھما دے۔ یہ مسلمان لوہا ہے، جلدی کسی کے ہاتھ میں پگھلتا نہیں، حقیقت ہے کسی کے ہاتھ میں جھکتا نہیں۔ تو انگریز نے کیا کہا؟ تعلیم کے پیالے میں زہر ایسا ملا دے، پھر اس لوہے کو جس طرح چاہے تو گھما دے۔ ایجوکیشن سسٹم میں ایسی تعلیم لے کے آ جا کہ ان کے بچے پڑھتے پڑھتے ایسا بے دین ہو جائیں کہ ان کے دلوں سے عشق محمدی ویسی فنا ہو چکی ہوگی۔ پھر اس ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر یہ تو موم ہو چکا ہوگا، جدھر چاہے اسے گھما دے، کبھی بی جے پی میں لے جا، کبھی کانگریس میں لے جا، کہاں جا چاہے لے جا، کبھی یہودیوں میں لے جا، کبھی ہندوؤں میں لے جا، کیونکہ زہر ملا کر کے پلانا شروع ہو گئے۔ آج ایک فکر دیتا ہوں میں آپ کو، میری ایج کے لوگ بھی جانتے ہوں گے اور ہم سے جو بڑے ہیں وہ لوگ اور بھی جانتے ہوں گے، اسکول پڑھے ہیں اردو میڈیم کی اسکول، گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ نہیں، گورنمنٹ اسکول۔ ہم نے اردو میڈیم کی اسکول میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک چیپٹر پڑھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ پڑھے ہوں گے، غوث پاک کے نام کا چیپٹر تھا، سبق تھا، ابراہیم بن ادم کے نام کا سبق تھا، امیر خسرو کے نام کا سبق تھا۔ 10ویں تک اسلامی کوئی نہ کوئی شخصیت کے چیپٹر آتے۔ آج جا کر کے اردو میڈیم کی اسکولوں کی کتابیں چیک کر کے دکھاؤ کتنی شخصیات اسلام باقی رہ گئی۔ ارے انہوں نے حضور کا بھی نام نکال دیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اردو میڈیم کی اسکولوں سے بھی اسلام غائب ہو گیا۔ ہماری تاریخ نہیں ہے، اور ان کی چوہوں کی تاریخ ہے، شیطانوں کی تاریخ ہے۔ آج اسکول کے تعلیمی بورڈ میں، ایجوکیشن سسٹم میں ایسا زہر ہے کہ بچے وہیں سے بے دین ہو چلے جائیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر تم اس اسلام کو نہیں اپناؤ گے تو میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، تمہارے بچے کل کے دن یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ محمد کس کا نام تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اسلام ہماری شکایت میرے نبی کے دربار میں جا کر ضرور کرے گا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پتھر کھائے، اپنے عزیز چچا کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا، اپنے نونہال نواسوں کا خون بکھیر دیا۔ اے رسول پاک، اسی اسلام کی خاطر تو حسین اعظم نے اپنی 72 جانیں پیش کر دیں،
6 माह का बच्चा भी दे दिया, 19 साल का जवान भी दे दिया। ए रसूल पाक, ये मैं इस्लाम की तरफ से बात कर रहा हूँ, ये इस्लाम जाकर शिकायत कर रहा होगा मेरे नबी के दरबार में। ए रसूल पाक, मुझे दुनिया में फैलाने के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने पीठ पर कोड़े इतने खाए कि पीठ झुक गई। इमाम आजम अबू हनीफा ने जेल में दम तोड़ दिया। ए रसूल पाक, मुझे बचाने के लिए लाखों उलमा सूली पर चढ़ गए, लेकिन ए आका, आज आपकी उम्मत ने मुझे परदेसी कर दिया है, अपने घरों से निकाल दिया है, अपने बच्चों की जिंदगी से निकाल दिया है, अपनी तालीमी सिस्टम से निकाल दिया है, अपने सरों से मुझे गायब कर दिया, अपने चेहरों से निकाल दिया, अपनी मस्जिदों से दूर कर दिया है। इस शिकायत पर मेरे आका को क्या तकलीफ नहीं पहुंचती होगी। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अगर इस्लाम ने हमारी ये शिकायत की, तो फिर तुम किस मुंह से मेरे नबी की मदद का इंतज़ार करो। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ए जवानों, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, जितनी ज़िंदगी बाकी है इसमें आ जाओ, मेरे नबी की ज़िंदगी को अपना लो। दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, धोखा। जितने दिन भी जियोगे ये तुम्हें मार डालेगी, अय्याश बनाएगी, बेइज्जत करेगी, जलील करेगी। ये दुनिया तुम्हें नशे के आदी बना देगी। नशा कर करके तुमने किसका नुकसान किया? खुद अपने आप को तबाह किया, अपने आप को बर्बाद किया। नशा कर करके तुमने अल्लाह का दिया हुआ इतना बेहतरीन जिस्म, इतनी बेहतरीन रूह को जहन्नम के काबिल बना दिया। किसका नुकसान कर रहे हो? आपको अगर कोई रोकता है तो आपको ऐसा लगता है उसका कुछ फायदा होने वाला, तुम्हारा फायदा करने की बात कर रहा है। ये दुनिया तुम्हें अय्याश बनाएगी, सारे लोगों की नजरों में जलील तो बनाएगी, तुम्हें ठोकरों पर पूरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर तो करेगी, लेकिन ऐश और सुकून का एक लम्हा भी तुम्हें कब्र में ये नहीं दे सकेगी। लेकिन मेरा चैलेंज है, आओ, मेरे नबी की जिंदगी जिसने अपनाई, हो सकता है उसे